کالو گوری سے کہتا ہے، گوری آج بھی تم نے اپنا گھونسلہ ٹھیک نہیں کیا، تم اتنا آلس کیوں کرتی ہو؟ گوری کہتی ہے، کالو میں بہت تھک گئی تھی اسی لیے نہیں بنا پائی۔ کالو کہتا ہے، سارا دن گھر پر ہی پڑی رہتی ہو پھر بھی ایک چھوٹا سا گھونسلہ نہیں بنا پائی، اب یہ مت کہنا کہ آپ نے گھونسلے میں مجھے سلا لو۔ گوری کہتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا بندوبست خود کر لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالو کہتا ہے، اب ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے، تم اپنا بندوبست کر لینا، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ گوری کہتی ہے، میں آج گولڈی چڑیا کے گھر چلی جاتی ہوں، وہیں سو جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، آج یہاں کیسے آنا ہوا گوری؟ گوری کہتی ہے، گولڈی بہن میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے آج اپنے گھر میں سلا لو، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، پر میں اور نیلو کہاں سوئیں گے؟ گوری کہتی ہے، تم دونوں ایک گھونسلے میں سو جاؤ، میں ایک میں سو جاتی ہوں۔ پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اگلے دن کالو پھر گوری سے کہتا ہے، آج بھی تم نے گھونسلہ نہیں بنایا، اب تمہیں کیا روز گولڈی ہی سلائے گی؟ گوری کہتی ہے، مجھے اپنا دھیان رکھنا آتا ہے، تم اپنا کام کرو کالو، میں اس گولڈی کے گھر ہی سوؤں گی۔ پھر گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور کنڈی کھٹکھٹاتی ہے۔ گولڈی اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، میں آج دروازہ نہیں کھولوں گی، اس گوری نے تو مجھے پریشان ہی کر رکھا ہے۔ گوری کہتی ہے، اس چڑیا کی اتنی ہمت، اس نے مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں بھی گوری ہوں۔ پھر جب دن میں گولڈی کہیں کام سے گئی ہوئی تھی، گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور گھونسلوں میں پانی ڈال دیتی ہے۔ گوری کہتی ہے، اب مزہ آئے گا اس چڑیا کو، اس نے مجھے منع کیا تھا نا، اب دیکھو گوری کو منع کرنے کا نتیجہ۔ جب گولڈی واپس آتی ہے تو کہتی ہے، ارے ہمارے گھونسلے میں کس نے گیلا کر دیا، اب ہم کہاں سوئیں گے؟ ضرور اس گوری نے ہی کیا ہوگا، میں اس گوری کو نہیں چھوڑوں گی۔ پھر ایک دن گولڈی جنگل جاتی ہے اور کھجلی والے پتے لے کر گھونسلے میں رکھ دیتی ہے اور گوری کو بلا لیتی ہے اور کہتی ہے، گوری بہن آج آپ ہمارے گھر ہی سو جائیں، مجھے اس دن کا افسوس ہے جب میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ گوری کہتی ہے، چلو میں نے تمہیں معاف کیا، اچھا مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ جب گوری گھونسلے میں بیٹھتی ہے تو اسے کھجلی مچنے لگتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے مجھے کھجلی کیوں مچ رہی ہے؟ گولڈی تم نے اس گھونسلے میں کیا ڈالا ہے؟ گوری کھجاتے کھجاتے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اب پتہ چلا نا گوری کو گولڈی کو پریشان کرنے کا نتیجہ۔ ایک دن گولڈی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی آرام کر رہی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، آج تو تھک گئی، ٹھنڈ کی وجہ سے تو گھر سے نکلنا بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اب کھانا لینے جانا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے جاؤں۔ تبھی وہاں کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، ارے گولڈی تم یہاں بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہو؟ چلو جلدی ہم آج دوسرے جنگل میں امرود کھانے چلتے ہیں، مجھے تو امرود کھانے کا بہت من کر رہا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، کالو آج تو بہت ٹھنڈ ہے، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، پر گھر سے نکلنے میں ڈر لگ رہا ہے، کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ کالو کہتا ہے، بھوک لگ رہی ہے تو گھر سے باہر تو جانا پڑے گا، ہم جو بھی کھانا ملے گا ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ کر کھا لیں گے۔ گولڈی کہتی ہے، کالو اپنی یہ بات یاد رکھنا، آدھا آدھا ہی بانٹ کر کھانا، کہیں وہاں کھانا ملے اور تم پورا ہی مت لے لینا۔ کالو کہتا ہے، گولڈی
میں اتنا بھی لالچی نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ چلو اب جلدی چلو۔ گولڈی کہتی ہے ٹھیک ہے چل رہی ہوں۔ پھر دونوں جنگل کی اور چلے جاتے ہیں۔ دونوں کافی دیر تک اڑتے رہتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو ایک امرود کا پیڑ دکھا جاتا ہے اور دونوں اس پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پیڑ پر صرف ایک ہی امرود لگا ہوا تھا۔ گولڈی کہتی ہے دیکھو کالو، یہاں تو صرف ایک ہی امرود لگا ہوا ہے۔ اب ہم دونوں اسے آدھا آدھا لے لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کالو کہتا ہے گولڈی یہ امرود تو بہت چھوٹا ہے، تمہارا پیٹ اس سے نہیں بھرے گا، اسی لیے میں اسے لے لیتا ہوں، تم دوسری جگہ دیکھ لو۔ پھر کالو امرود لے کر بھاگ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے مجھے پتا تھا یہ کالو کبھی نہیں سدھرے گا، اب مجھے اپنے لیے دانہ خود ہی ڈھونڈنا پڑے گا۔ گولڈی کو کچھ دور ڈھونڈنے کے بعد کچھ دانہ مل جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے آج میں تو اس دانے کو دلیا بناؤں گی، وہ امرود تو ویسے بھی کچا دکھ رہا تھا، میں تو گرم گرم دلیا بنا کر کھاؤں گی۔ وہیں دوسری اور کالو اس امرود کو کھا لیتا ہے اور اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ کالو کہتا ہے ارے یہ امرود تو بہت کچا تھا، مجھے تو بھوک کے مارے یہ زبردستی کھانا پڑا اور اب یہ پیٹ میں درد، اب میں کبھی کسی سے چھین کر کچھ نہیں کھاؤں گا۔ نینی طوطی اپنے سوتیلے بیٹے ہریا کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ سارا کام اپنے بیٹے سے ہی کرواتی اور خود آرام کرتی رہتی۔ لوسی ہریا سے کہتی ہے تم آج کل بہت کام چور ہو گئے ہو، کام چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو، چلو جلدی سے برتن دھو جو تم نے آج دھوئی نہیں ہے۔ ہریا کہتا ہے لیکن ماں مجھے بخار ہو گیا ہے، موسم بدل گیا ہے، اب صبح شام ٹھنڈک ہونے لگی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بعد میں دھو دوں گا۔ لوسی کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے تم تو بالکل کام کے نہیں ہو، دن بدن آلسی ہوتے جا رہے ہو، جاؤ جلدی سے دھو ورنہ میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گی۔ ہریا کہتا ہے میں بعد میں دھو دوں گا، جیسے ہی میری طبیعت ٹھیک ہوگی میں دھو دوں گا اور سارا کام بھی کر دوں گا۔ لوسی کو اور غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے گھر سے بھگا دیتی ہے۔ بیچارہ ہریا اپنے آم کے پیڑ کے نیچے آ جاتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک آم کا گھر تھا۔ ہریا کہتا ہے ارے میں نے یہ گھر تو پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ کب یہاں آ گیا؟ تبھی آواز آتی ہے میں آم کا جادوئی گھر ہوں، میں معصوم لوگوں کی مدد کرتا ہوں، میں جانتا ہوں تم پریشان ہو اسی لیے تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو۔ ہریا کہتا ہے شکریہ دوست، تم نے میرا اس وقت میں ساتھ دیا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر ہریا وہاں رہنے لگتا ہے۔ ایک دن لوسی اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ لوسی کہتی ہے بیٹا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جب سے تم گئے ہو سارا کام میں نے خود کیا، تب مجھے پتہ چلا تم کتنی محنت کرتے تھے، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ہریا کہتا ہے چلو دیر آئے درست آئے، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ میری ماں ہو، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، اب آپ میرے ساتھ اسی گھر پر رہو۔ نیلو اپنی ماں گولڈی کے ساتھ ہمیشہ جھگڑتا ہی رہتا تھا۔ نیلو کہتا ہے ماں آپ مجھے اچھے کھلونے لا کے کیوں نہیں دیتی؟ باقی سب بچیوں کے پاس تو اچھے اچھے کھلونے ہیں، مجھے بھی اچھے کھلونے دلاؤ۔ گولڈی کہتی ہے بیٹا ضد مت کیا کرو، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی تمہیں کھلونے دلاتی، پر میرے پاس آج کل پیسے بچ ہی نہیں رہے، سارے پیسے کھانے میں ہی لگ جاتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے نہیں ماں، اب میں نہیں مانوں گا، آپ مجھے ابھی کھلونے لا کر دو ورنہ میں آپ سے غصہ ہو جاؤں گا۔
گولڈی کہتی ہے بیٹا ایسے نہیں کہتے، بھلا اپنی ماں سے کوئی غصہ ہوتا ہے؟ بیٹا ضد چھوڑو، اب میرے پاس جیسے ہی پیسے ہوں گے میں تمہیں کھلونے دلا دوں گی۔ نیلو کہتا ہے آپ مجھے کبھی نہیں دلاؤ گی، میں اب اس گھر میں اور نہیں رہ سکتا، اب میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر نیلو گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ نیلو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، تبھی اس کے پاس ایک طوطا آتا ہے۔ طوطا کہتا ہے بیٹا یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ کہیں گم ہو گئے ہو کیا؟ کیونکہ میں یہاں عام طور پر پچیوں کو نہیں دیکھتا۔ نیلو کہتا ہے تم اپنا کام کرو، جاؤ، مجھے پریشان مت کرو۔ طوطا کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ نیلو کہتا ہے تم میری کیا مدد کرو گے؟ میں تم سے کوئی مدد تھوڑی ہی مانگ رہا ہوں۔ طوطا کہتا ہے بیٹا میں بھی ایسے ہی تمہاری عمر کا تھا جب میں بھی اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ آیا تھا۔ میں بھی اپنی ماں باپ سے ضد کرتا تھا، لیکن کچھ دنوں باہر رہنے کے بعد مجھے ان کی اہمیت معلوم ہوئی، اور جب میں واپس اپنے گھر آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، میری ماں چل بسی تھی، تب سے میں یہاں آ کر رہنے لگا۔ نیلو کو طوطے کی بات سن کر اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ نیلو کہتا ہے طوطے چاچا آپ نے تو میری آنکھیں کھول دیں، میں اب جلدی گھر جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر نیلو جلدی اپنے گھر کی اور نکل جاتا ہے اور گھر پہنچ جاتا ہے اور ماں کے گلے لگ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے ارے کیا ہوا بیٹا، کہاں گئے تھے؟ چلو اب جلدی سے کھانا کھا لو۔ نیلو کہتا ہے ماں اب میں یہ گھر چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔